بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سرے قبر زہرا علی رو رہے ہیں، اور کبھی آنسوؤں کو چھپاتی ہیں زینب، کبھی بھائیوں کو اٹھاتی ہیں زینب، کبھی آنسوؤں کو چھپاتی ہیں زینب، کبھی بھائیوں کو اٹھاتی ہیں زینب، کبھی گھر کے آنگن میں آتی ہے زینب، کبھی ماں کے حجرے میں جاتی ہے زینب، کبھی رو کے دکھیا یہ کرتی ہے نوحہ، اٹھو اماں فضا علی رو رہے ہیں، اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سرے قبر زہرا علی رو رہے ہیں، یا زہرا اٹھو شاہزادی ہوا ہے اندھیرا، تمہارے بن وہ کہاں سو سکے گا، اٹھو شاہزادی ہوا ہے اندھیرا، تمہارے بن وہ کہاں سو سکے گا، میں جاؤں گا واپس تو بولے گا بابا، میں جاؤں گا واپس تو بولے گا بابا، میری ماں کہاں ہے بلا دو خدا را، سرے قبر زہرا علی رو رہے ہیں، اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سرے قبر زہرا علی رو رہے ہیں، ہے شہر نبی میں سما کربلا کا، نہ کوئی تسلی نہ کوئی دلاسا، ترستے ہیں گھر میں یتیمان زہرا، کوئی نہ کے دیتا نہیں ان کو پرسا، حسین و حسن کا کہیں پر ہے گریا، کہیں میرے مولا علی رو رہے ہیں، اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سرے قبر زہرا علی رو رہے ہیں۔ اب حضرات سماعت فرمائیے گا کہ یہ وہ حسنین ہیں کہ جب جب کہیں گزرتے تھے اپنے باپ اپنی اماں پہ جو مصائب ہوئے وہ یاد آ جاتے تھے تو میرے مولا حسن نے اس جگہ سے جانا چھوڑ دیا تھا۔ سماعت فرمائیں کہ اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سرے قبر زہرا علی رو رہے ہیں، اور کبھی اس جگہ کو نہ بھولیں گے مولا، یہ کوچہ ہے مقتل دل مرتضیٰ کا، یہاں سے نہ گزرے حسن باد زہرا، ستمگر نے مارا تھا یوں تازیانہ، محمد کی بیٹی زمیں پہ گری تھی، یہاں بیٹھے تنہا علی رو رہے ہیں، اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سرے قبر زہرا علی رو رہے ہیں، اور وہ لمحے ہیں مشکل علی کو بھلانا، وہ پہلو پہ جلتے
ہوئے در کا گرنا، وہ آنکھوں کا ملنا، وہ زخموں کا رسنا، شہادت وہ محسن کی زہرا کا رونا، تکلم ابھی تک اس بے کسی پر، لحد میں بھی مولا علی رو رہے ہیں، اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا۔ امام وقت بتائیں گے کربلا کیا ہے، امام وقت بتائیں گے کربلا کیا ہے، انہیں پتہ ہے کہ توحید کا پتہ کیا ہے، انہیں پتہ ہے کہ توحید کا پتہ کیا ہے، تو سوائے 12 اماموں کے اور محمد کے کوئی بتا نہیں سکتا کہ فاطمہ کیا ہے، سوائے 12 اماموں کے اور محمد کے کوئی بتا نہیں سکتا کہ فاطمہ کیا ہے۔ 4 میں سے نظر کرتا ہوں کہ فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے، فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے، بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے، فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے، بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے۔ حدیث قصہ بہرحال سنی ہے آپ لوگوں نے، ہم فاطمہ تو ابوہا و بانوہا و بنوہا، فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے، بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے، تو باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے مگر، باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے مگر، یہ وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پہچان ہے، باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے مگر، یہ وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پہچان ہے۔ 4 میں سے اور نظر کرتا ہوں، ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد اسی حدیث قصہ کے ذیل میں 4 میں سے اور نظر کرتا ہوں کہ میں سرے منبر جو کرتا ہوں ثنائے فاطمہ، میں سرے منبر جو کرتا ہوں ثنائے فاطمہ، اس کا مطلب ہے کہ راضی ہے رضائے فاطمہ، اس کا مطلب ہے کہ راضی ہے رضائے فاطمہ، اس کا مطلب ہے کہ راضی ہے رضائے فاطمہ۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد اس کا مطلب ہے کہ راضی ہے رضائے فاطمہ، تو منتظر ہے آیت تطہیر آنے کے لیے، حدیث قصہ کے حوالے سے کہ منتظر ہے آیت تطہیر آنے کے لیے، بات بس اتنی سی ہے چادر میں آئے فاطمہ، منتظر ہے آیت تطہیر آنے کے لیے، دیر بس اتنی سی ہے چادر میں آئے فاطمہ۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد شہزادی کے حوالے سے ہی میں اور چھوٹی شہزادی کے حوالے سے مصائب ہوں گے اور زحمت تمام۔ ایک اور صلوات بھیج دیں محمد کہ نہ دین کچھ ہے نہ دنیا ہے فاطمہ کے بغیر، نہ دین کچھ ہے نہ دنیا ہے فاطمہ کے بغیر، جہان میں کن میں اندھیرا ہے فاطمہ کے بغیر، نہ دین کچھ ہے نہ دنیا ہے فاطمہ کے بغیر، جہان کن میں اندھیرا ہے فاطمہ کے بغیر، اور بتا رہا ہے زمانے کو سورہ کوثر، بتا رہا ہے زمانے کو سورہ کوثر، کلام پاک ادھورا ہے فاطمہ کے بغیر، بتا رہا ہے زمانے کو سورہ کوثر،
کلا صلوات بھیج دیں محمد وال. نہ دین کچھ ہے نہ دنیا ہے فاطمہ کے بغیر. نہ دین کچھ ہے نہ دنیا ہے فاطمہ کے بغیر. جہان کن میں اندھیرا ہے فاطمہ کے بغیر. بتا رہا ہے زمانے کو سورہ کوثر. کلام پاک ادھورا ہے فاطمہ کے بغیر. اور جو بیٹیوں کے مخالف ہیں ایسے لوگوں نے، جو بیٹیوں کے مخالف ہیں ایسے لوگوں نے خدا کے دین کو سمجھا ہے فاطمہ کے بغیر. جو بیٹیوں کے مخالف ہیں ایسے لوگوں نے خدا کے دین کو سمجھا ہے فاطمہ کے بغیر. اور قسم علی کی ہے معبود بند کر دے اسے. قسم علی کی ہے معبود بند کر دے اسے. اگر یہ دل دھڑکتا ہے فاطمہ کے بغیر. قسم علی کی ہے معبود بند کر دے اسے. اگر یہ دل دھڑکتا ہے فاطمہ کے بغیر. تو چلو سوال کریں حر کی جا کے خدمت میں. چلو سوال کریں حر کی جا کے خدمت میں. قبول کیا کوئی توبہ ہے فاطمہ کے بغیر؟ چلو سوال کریں حر کی جا کے خدمت میں. قبول کیا کوئی توبہ ہے فاطمہ کے بغیر؟ تو ہر ایک نماز میں تسبیح فاطمہ پڑھیے. ہر ایک نماز میں تسبیح فاطمہ پڑھیے. نماز ورنہ خسارہ ہے فاطمہ کے بغیر. ہر ایک نماز میں تسبیح فاطمہ کے بغیر. تو یہ ایک مقصد معراج ہو بھی سکتا ہے. یہ ایک مقصد معراج ہو بھی سکتا ہے. نبی کا دل نہیں لگتا ہے فاطمہ کے بغیر. یہ ایک مقصد معراج ہو بھی سکتا ہے. نبی کا دل نہیں لگتا ہے فاطمہ کے بغیر. تو ظہور ثانی زہرا کا یہ سبب تو نہیں. ظہور ثانی زہرا کا یہ سبب تو نہیں. حسین رہ نہیں سکتا ہے فاطمہ کے بغیر. ظہور فاطمہ زہرا کا یہ سبب تو نہیں. حسین رہ نہیں سکتا ہے فاطمہ کے بغیر. صلوات بھیجیں محمد چند شعر چھوٹی شہزادی کے حوالے سے، اس کے بعد مرثیے کے بند. ایک اور صلوات بھیجیں محمد صلوات بھیجیں محمد میر انیس کہتے ہیں کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر. ارے سینے پہ سلائے گی تمہیں رات کو مادر. وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر. شہ نے کہا ضد نہ کرو میں صدقے ہوں تم پر. شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی. اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی. وہ بولی کہ بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار. اب آپ سے بولوں گی نا میں عشق ہے ابرار. اچھا گرنہ کیجیو جلدانے کا اصرار. مر جائے گی شب کو یہ دل طلبگار. ارے کیسی ہے یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا. گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا. اصغر کبھی آپ کے ساتھ نہیں سوئے. بہلا لیا مانے جو کبھی چوک کے روئے. ارے یہ پیار ہو جس پر اسے یوں ہاتھ سے کھوئے. جیتے رہیں فرزند کے سب لخت جگر ہیں. میں آپ کی بیٹی ہوں وہ اماں کے پسر ہیں. شہ نے موضوع کا گفتگو بدلا. کہا ہم چھٹے ہیں رخصت کرو تم باپ کو جانی. کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی. کودے ہے لبے لال یہ ہے تشنہ دہانی. کودے ہے لبے لال یہ ہے تشنہ دہانی. ارے ملتا ہے جو پانی تو لاتے ہیں پانی. ارے محبوب الہی کے
नवासे हैं सकीना, हम भी तो कई रोज से प्यासे हैं सकीना। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़्क़ सय्यदना व नबियना व शफ़ीना बिल क़ासिम आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला अदाहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला क़ौलुहुल हक़्क़ बिल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुर रब्बि अदख़िलनी मुदख़ला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रजा सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामईन इकराम, बुज़ुर्गान कौम मिल्लत, मातमदारान सेहत शुहदा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज शब शहादत उस बीबी की है कि जिसका नाम फातिमतुज़ ज़हरा है, बिन्ते रसूल, इंसिया, हौरा, अज़रा, बुतूल, सारे अलक़ाब हमारी शहज़ादी कौनैन, शहज़ादी दो आलम यान के हैं। उनकी शब शहादत के मुनासबत से ये मजलिस का इनेकाद किया गया। मोमिनीन तशरीफ़ लाए। गुजारिश है कि थोड़ा सा आप लोग आगे चले आएँ ताकि बाद में आने वालों को अज़ियत ना हो। वैसे भी ठंड का मौसम है तो करीब करीब में भी बैठें तो दिक्कत नहीं होगी और अच्छा ही महसूस होगा। सल्लल्लाहु भेजे बर मोहम्मद। तो शहज़ादी कौनैन की मुनासिबत से मैंने आयत का भी इंतखाब किया, लेकिन उस पर गुफ्तगू करने से पहले शहज़ादी कौनैन वो ज़ाते बाबरकत हैं कि उनकी सना या उनकी मार्फत या उनको पहचान पाना अपने आप में बहुत मुश्किल है। अब मुझ जैसा तालिब इल्म बयान कर ही नहीं सकता उनके फ़ज़ाइल, उनकी मंजिलत और जो उनका मकाम है, जो रुतबा खुदा की नज़र में, वो बयान करना बहुत मुश्किल। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़ी चीज़ को समझाने के लिए कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, पढ़े लिखे अफाजिल हजरात तशरीफ़ फरमा है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जब बनानी होती हैं तो वो ऐसे ही बन जाती हैं? नहीं, ऐसे नहीं बनती, बल्कि उसको समझाने के लिए पहले कागज़ पे छोटा सा खाका बनाया जाता है, एक छोटा सा नक्शा बनाया जाता है और उस नक्शे को दिखाकर उस बिल्डिंग का बताया जाता है कि इस तरह से ये बिल्डिंग बनेगी बड़ी। तो क्या जितना बड़ी बिल्डिंग बनानी होती है उतना ही बड़ा नक्शा होता है? ऐसा ज़रूरी नहीं, नक्शा छोटा होगा, चीज़ बड़ी समझानी होगी। अब शहज़ादी कौनैन के मद्दे मुकाबिल हमें कोई खातून मिलती नहीं। जनाबे फातिमतुज़ ज़हरा जैसी ज़ात तो हमें कोई दिखती नहीं। बुतूल कुबरा तो हमें कोई मिलती नहीं। तो तारीख़ में हम फिर बुतूल सुगरा से काम चला लेते हैं, जैसा कि जनाब मरियम के लिए मिलता है कि अगर जनाब सैयदा के लिए मिसाल कोई दी जा सकती है तो जनाब मरियम की दी जा सकती है। क्यों? बहुत सारे अलक़ाब में दोनों मुशाबे हैं। जैसे सबसे मशहूर सिद्दीक़ा जो एक अलक़ाब है, जनाब मरियम का कुरान ने सिद्दीक़ा कहा, सिद्दीक़ा कहा, ताहिरा कहा, मुताहिरा कहा, मुस्तफ़ा कहा, आलिमा कहा। ये सारे अलक़ाब बीबी मरियम के हैं, जनाब मरियम के। जनाब मरियम के लिए जैसा आप सब बेहतर जानते हैं कि जनाब मरियम की शादी नहीं हुई लेकिन अल्लाह ने औलाद से नवाजा। कोई शादी नहीं हुई, ना तारीख़ में कहीं मिलता है, कुरान भी कहता है कि शादी नहीं हुई। अल्लाह ने ख़ुद जिब्राइल को भेजा और कहा कि हम आपको एक फ़र्जंद अता करते हैं जनाब मरियम के लिए। जनाब मरियम तो इसमें आप लोग और हम लोग भी जो आज तक सुनते चले आए उसकी वजह ये बताई जाती है कि अल्लाह चाहता तो शादी करा सकता था कि नहीं, शादी के ज़रिए भी औलाद करा सकता था।
لیکن کیوں نہیں کرایا؟ اس کی ایک جو وجوہات بتائی جاتی وہ یہ کہ اس وقت کوئی معصوم نہیں تھا، لہٰذا اس وجہ سے جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کا یہ عدل کے خلاف ہے کہ ایک معصوم کو ایک گناہ گار کے تابع قرار دے، کیونکہ زوجہ اپنے زوج کے تابع ہوتی ہے، ہمیشہ زوج افضل ہوتا ہے اور یہ اس کے تابع زوجہ ہوتی ہے، لہٰذا اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ ایک معصوم کو ایک گناہ گار کے تابع قرار دے۔ کوئی معصوم اس زمانے میں نہیں تھا، لہٰذا اس لیے جناب مریم کی عقد نہیں ہوا، کوئی عقد نہیں ہوا۔ یہی ہم لوگ سنتے چلے آتے ہیں، آج تک ہم لوگ نے یہ سنا کہ کوئی معصوم نہیں تھا، کوئی معصوم نہیں تھا، کوئی معصوم نہیں تھا، اس لیے عقد نہیں ہوا۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ کیسے معصوم نہیں تھا ثابت کرتے ہیں۔ دیکھیے، جب جناب مریم کے والدین نے نذر مانی کہ جو بھی ہماری اولاد ہوگی وہ ہم یہ اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دیں گے، ان کے لیے ہدیہ کر دیں گے، لیکن ہوئی لڑکی، تب بھی ان کو حکم ہوا کہ اس کو اللہ کی راہ میں دے دو جناب مریم کو۔ جب جناب زکریا جو کفیل تھے جناب مریم کے، جناب زکریا نے یہ دیکھا کہ اتنی عمر میں ان کے کیا اولاد ہو سکتی ہے، تو اگر ہم اللہ سے دعا کریں تو ہمارے یہاں اولاد کیوں نہیں ہوگی؟ اب جب جناب زکریا نے دعا کی تو اللہ نے یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا۔ جناب یحییٰ کون ہے؟ عصمت کے درجے پہ فائز ہیں، نبی ہیں، معصوم ہیں، اور جناب مریم کے کیا لگے؟ جناب زکریا ہے جناب مریم کے خالو، تو یہ کیا ہوئے؟ خالہ زاد بھائی جناب مریم کے۔ شریعت میں خالہ زاد بھائی بہن کی شادی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے۔ تو تاریخ میں تو معصوم ملتا ہے ہمیں، تاریخ میں معصوم ہے یا نہیں ہے؟ جناب یحییٰ، نبی کی بیٹی کی شادی نبی کے گھر میں ہو سکتی ہے، گھرانہ برابر ہونا چاہیے نا، اور لڑکے کا تو افضل ہو تو بہت ہی اچھا ہے۔ نبی کے گھر بیٹی اور نبی کا بیٹا، رشتہ تو بن رہا ہے نا، لیکن پھر بھی اللہ نے عقد نہیں کرایا۔ خالہ زاد بھائی بہن کی ہو سکتی ہے، اللہ نے عقد نہیں کرایا۔ عجب نہیں کہ آواز پروردگار آئے کہ خاموش، جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا۔ کل جب میدان فخر ہوگا تو علی جب اپنی فضیلت بیان کر رہے ہوں گے تو جناب یحییٰ ساری فضیلتوں میں سر کو جھکا کر سنتے رہیں گے، لیکن اگر میں مریم اور یحییٰ کی شادی کرا دوں تو ایک محاذ پر یحییٰ سر اٹھا کر کہہ سکتے ہیں کہ علی ساری فضیلتوں میں تو آپ افضل ہیں، لیکن ایک فضیلت میں میں اور آپ برابر ہوں۔ کہا وہ کون سی فضیلت ہے؟ کہا آپ کی زوجہ بھی بتول ہے، میری زوجہ بھی بتول ہے۔ عجب نہیں کہ آواز پروردگار آئے کہ اللہ کو یہ برداشت نہیں ہے کہ ایک نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود، ایک نبی ہونے کے باوجود، عصمت کے درجے پہ فائز ہونے کے باوجود بھی کوئی علی کی برابر داری کرے۔ نبی بھی اگر علی کی برابر داری کرے اللہ کو برداشت نہیں ہے، تو جب نبی جیسا اللہ کی برابر داری نہیں کر سکتا تو جو اندھیروں میں پیدا ہوا ہو وہ علی کی برابر داری کیسے کرے؟ اللہ کو پسند نہیں کہ کوئی علی کی برابر داری کرے، کوئی بھی۔ اچھا، آپ نے سنا صدیقہ طاہرہ کی مجلس ہے، لہٰذا جو عنوان ہے وہ جناب سیدہ کی ہی فضیلت پر رہے گا۔ جناب سیدہ پیغمبر اسلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کا اخلاق کتنا اچھا، کتنا بلند، خلق العظیم پر فائز ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ پتھر مارے جا رہے ہیں، پیغمبر اسلام مسکرا رہے ہیں۔ کوڑا ڈالا جا رہا ہے، پیغمبر اسلام مسکرا رہے ہیں۔ کبھی کوئی بددعا نہیں، کچھ نہیں، ہمیشہ اچھا اخلاق پیش کر رہے ہیں۔ ہر جگہ پر، ہر محاذ پر، ہر پریشانی پر، ہر سختی پر پیغمبر اسلام کیا کر رہے ہیں؟ اپنے اخلاق کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن ایک مقام ہمیں ایسا ملا کہ ایک گستاخ آیا خندق کی جنگ میں اور پیغمبر اسلام کے خیمے کے سامنے نیزہ کو گاڑا اس نے۔ جب پیغمبر اسلام کے در پر آ کر اس نے نیزے کو گاڑا تو پیغمبر اسلام نے کیا کہا؟ من لحاظ القلب، کون جائے گا اس کتے کے مقابلے پر؟ جو پیغمبر اسلام اتنی سختیاں برداشت کر رہے ہیں، بددعا نہیں کر رہے، ہمیشہ مسکراہٹ،
दुआएं हैं, कभी बद्दुआ नहीं, गज़बनाक नहीं हुए। हालांकि नमाज की हालत में तक के ओझड़ियाँ रख दी गई पुश्त पर, पैगंबर इस्लाम गज़बनाक नहीं। ये क्या इस उमर इब्न अब्दवद ने कर दिया कि पैगंबर इस्लाम को जलाल आ गया। कहा कौन जाएगा इस कुत्ते के मुकाबले। रहमतुल लिल आलमीन है, कोई भी अमल बिना मसलहत के नहीं होता, कोई भी अमल बिना मसलहत नहीं होता। कहा इससे पहले भी लोग जंग करने आए हैं कि नहीं पैगंबर इस्लाम के सामने। अबू सुफियान, तैबा दीगर जितने भी हैं सब आए जंग करने। कभी पैगंबर इस्लाम ने तारीख में हमें नहीं मिलता कि पैगंबर इस्लाम ने कहा हो कि ये कुत्ता है। कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। ये इसने रिसालत के दर पर आकर जो गुस्ताखी की, पैगंबर इस्लाम ने कहा कि ये कुत्ता है। अजब नहीं कि पैगंबर इस्लाम की बारगाह में चल के हाथों को जोड़ूं और कहूँ पैगंबर इस्लाम आज तक आपने अखलाक का ज़ाहिर किया, हमेशा अखलाक दिखाया, हमेशा अपना अखलाक दिखाया, कभी गज़बनाक नहीं हुए, कभी किसी को बद्दुआ नहीं की। इसको आखिर कुत्ते के लक़ब से क्यों नवाजा आपने, आखिर इसको कुत्ता क्यों कहा। अजब नहीं कि पैगंबर इस्लाम फरमाए कि मैं आने वाले ज़माने को बताना चाहता हूँ कि मासूम के दर पर जो गुस्ताखी करे वो इंसान नहीं होता, वो कुत्ता होता है। जो इस्मत के दरवाजे पे गुस्ताखी करे वो इंसान नहीं होता, वो कुत्ता होता है। पैगंबर इस्लाम का दरवाज़ा है कौन सा दरवाज़ा? मोहम्मद साहब का ये दरवाज़ा जो है ये है कौन सा दरवाज़ा? ये वो अगर मैं कहूँ तो ना मानिएगा, अगर खुदा कहे तो मान लीजिएगा। सूरह अहज़ाब में खुद अल्लाह बता रहा है कि ये दर की फजीलत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कि अल्लाह दुरूद व सलाम भेजता है किस पर? नबी पर। अल्लाह भेजता है, उसके मलाइका भेजते हैं सलाम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और मुसलमानों ईमान वालों को भी क्या कहा जा रहा है? मोमिनीन तुम भी सलवात भेजो और सलाम करो। मोमिनीन का जब नाम आता है तो हम ये तसव्वुर करते हैं मोमिनीन से मुराद हम हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। खुद कुरान सूरह साफ़ात में दीगर अंबिया को मोमिनीन कह के पुकार रहा है। आयतें पढ़ने का वक्त नहीं है, लिहाजा बातों को इशारों से समझिए कि अल्लाह क्या कह रहा है। सबसे अव्वल तबके में जो मोमिनीन है वो अंबिया हैं, मुरसलीन हैं, उनकी बात हो रही है। यानी आयत में क्या कहा जा रहा है कि सलाम कीजिए। अब जब अल्लाह की तरफ से हुक्म हो रहा है तो क्या आदम सलाम करने नहीं आए होंगे? जनाबे आदम ने सलवात नहीं भेजी होगी, जनाबे आदम ने सलाम नहीं किया होगा। यानी 1,23,999 नबी जिस दर पर सलाम करे उसे दरे जनाबे पैगंबर कहते हैं। यह है पैगंबर के दर की अजमत कि जिस पर 1,23,999 नबी आकर सलाम करें, सलवात भेजें, वो है दरे मोहम्मद। और जिस दर पर मोहम्मद जाकर सलाम करें, जिस दर पर सलवात भेजें, पैगंबर इस्लाम सलाम भेज रहे हैं। अब जो पैगंबर के दर पर आकर गुस्ताखी करे वो तो है कुत्ता, वो इंसान नहीं है। तो जो दरे अली पर आकर गुस्ताखी करे उसे हम क्या कहेंगे? और जब इंसानों में कोई अली के बराबर नहीं हो सकता तो जानवरों में कोई कैसे बराबर हो सकता है? जब इंसानों में बराबरदारी नहीं, नबियों में बराबरदारी नहीं है, तो पहले इंसान बन जाए फिर बराबरदारी करें आकर अली से। कहने को तो कोई भी कह सकता है कि अली ने अफसोस भी किया इस बात पर कि दुनिया ने मुझे इतना घटाया कि सिफ़ीन के मैदान में लोग ये शुबा कर रहे हैं कि माविया हक पर है कि अली हक पर है। किरदार शिकनी की गई है ये मौलाए कायनात की। ये मौलाए कायनात ने खुद ये कहा, जुमला कहना पड़ा। अब आपने देखा जनाब मरियम जब बालिगा होने लगी, उनका वक्त आया तो रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। जनाब सैयदा भी जैसे ही उस उम्र के मकाम पर आई, रिश्ते आना शुरू हो गए। तो जब आना शुरू हुए तो पैगंबर इस्लाम परेशान हुए कि रिश्ते आ रहे हैं और रिश्ता
برابرداری میں کیا جاتا ہے، رشتہ برابرداری میں کیا جاتا ہے۔ اب اللہ نے کہا کہ میں نے ایک سنت قائم کر دی 500 550 برس پہلے کہ جو بطول صغرا ہے اس کا بھی جب وقت آیا تو جناب زکریا آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اے مریم تمہارے لیے رشتہ آ رہا ہے، شادی کر دوں؟ کہا آپ کو حق ہے، آپ کو اختیار ہے، آپ جہاں چاہیں شادی کر دیں۔ کہا بہت نمازی ہے، بہت زہد والا ہے، بہت تقوی والا ہے، بہت امیر ہے، یہ ہے وہ ہے، ساری چیزیں جناب زکریا کہا آپ بہتر جانتے ہیں، آپ میرے کفیل ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کر دیں۔ بس کہا یہ بتائیے کیا اس کا گھر میرے گھر جیسا ہے؟ کہا بیٹی کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا میں نبی کے گھر کی بیٹی ہوں، امت کے گھر میری شادی نہیں ہو سکتی، میں نبی کے گھر کی بیٹی ہوں، امت کے گھر میری شادی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کا گھر ہے سب سے افضل۔ اگر افضل گھرانے کی شادی معزول جگہ ہو جائے تو وہ ہو جائے گی اس کے تابع، شوہر کے مطابق ہو جائے گی تابع۔ کہا کہ میں ہوں نبی کے گھر کی، رشتہ امت کے گھر نہیں کر سکتی۔ اب یہی بات آئی جناب سیدہ کے پاس بھی کہ پیغمبر اسلام کے پاس رشتے آ رہے تھے، جناب سیدہ نے یہی کہا کہ میں ہوں نبی کے گھر کی، بڑے گھر، میرا گھر بڑا ہے۔ تو اب جب مولا کائنات رشتہ لے کر آئے تو آنے کے بعد جناب سیدہ ادھر سے پوچھ سکتی ہیں کہ علی تمہارا گھر کتنا بڑا؟ تو کہا آپ بتائیے سیدہ آپ کا گھر کتنا بڑا؟ کہا میں نبی کے گھر کی بیٹی ہوں۔ علی بھی جھوم کر کہیں گے کہ اے سیدہ آپ نبی کے گھر کی بیٹی ہیں، میں بھی اللہ کے گھر کا بیٹا ہوں۔ ارے حیدری، ارے سلوار، میں بھی اللہ کے گھر کا ہوں۔ اب رشتہ جوڑنے سے پہلے جو آیت کا انتخاب کیا کہ پیغمبر اسلام جو کبھی تاریخ میں نہ قرآن میں ہمیں نہیں ملا کہ جس پیغمبر اسلام نے کبھی دعا کی ہو، کبھی دعا نہیں کی، کبھی دعا نہیں کی، کبھی دعا نہیں کی۔ آپ کہیں گے کیوں نہیں کی؟ کہا دعا انسان کب کرتا ہے؟ جہاں خواہشات نفس ہو، اور پیغمبر کا اپنا نفس ہے ہی نہیں، پیغمبر کا اپنا کوئی نفس ہے ہی نہیں، وہ جو بھی بولتے ہیں وہی کے مطابق بولتے ہیں، تو کبھی دعا کی نہیں۔ لیکن قرآن میں ہمیں ایک جگہ ملی کہ جہاں پر خود پروردگار کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ رَبِّ، کہہ دیجئے میرے پیغمبر کیا؟ ادخلنی مدخلا صدق، کہ میں جس جگہ بھی داخل ہوں مجھے سچا پایا جائے، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور میں جس شہر سے بھی باہر نکلوں مجھے سچا پایا جائے۔ کہہ دیجئے، پیغمبر خود سے دعا نہیں کر رہے، اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، قل امر کا صیغہ ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ کہہ دیجئے، کہہ دیجئے۔ اب ادھر سے پیغمبر اسلام نے کہا ہاتھوں کو بلند کر کے کہ میں جس جگہ جس شہر میں داخل ہوں مجھے سچا پایا جائے، جس شہر سے نکلوں مجھے سچا پایا جائے۔ وَجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اے پروردگار مجھے اپنے گھر سے ایک سلطان نصیرہ عطا کر، مجھے ایک مددگار، سلطان کے معنی مددگار کے بھی ہیں، سلطان کے معنی اساس کے بھی ہیں، سلطان کے معنی اصل کے بھی ہیں، سلطان کے تقریباً ڈکشنری میں 133 معنی ہے، میں 133 معنی چھوڑ کے صرف ایک معنی لے لیتا ہوں، سلطان کے معنی داماد کے بھی ہیں۔ پروردگار کی بارگاہ میں پیغمبر اسلام ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی بارگاہ سے داماد عطا کر، مجھے اپنی بارگاہ سے داماد عطا کر۔ اب رشتہ ہوا، کسی بھی آپ تاریخ میں دیکھ لیجئے گا نبی کی اولاد کو یہ شرف حاصل نہیں ہے جو پیغمبر اسلام کی اولاد کو ہے۔ جناب آدم کی اولاد کو بنی آدم کہا جاتا ہے، آل آدم آپ کہہ سکتے ہیں، ایک لقب ہے۔ ابراہیم کی اولاد کو آل ابراہیم کہا جاتا ہے، دوسرا لقب نہیں ہے۔ جناب داؤد کی اولاد کو آل داؤد کہا جاتا ہے، دوسرا کوئی لقب نہیں ہے۔ لیکن فاحش شرف یہ پیغمبر اسلام کی اولاد کو ہے کہ ان کے دو لقب ہیں، اولاد کے دو لقب ہیں۔ کیسے؟ جناب سیدہ مولا علی کی شادی ہوئی، امام حسن پیدا ہوئے،
امام حسن کے 2 لقب، آل رسول حجت اللہ، امام حسین کے 2 لقب، آل رسول حجت اللہ، زین العابدین کے 2 لقب، آل رسول حجت اللہ، امام محمد باقر کے 2 لقب، آل رسول حجت اللہ، امام جعفر صادق کے 2 لقب، آل رسول اور حجت اللہ۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ موسی کاظم کے 2 لقب، آل رسول اور حجت اللہ، امام رضا کے 2 لقب، آل رسول اور حجت اللہ، امام محمد تقی کے 2 لقب، آل رسول اور حجت اللہ، امام علی نقی کے 2 لقب، آل رسول اور حجت اللہ، امام حسن عسکری کے 2 لقب، آل رسول اور حجت اللہ، آخری امام کے 2 لقب، آل رسول اور حجت اللہ۔ واحد پیغمبر اسلام کی اولاد کو یہ شرف حاصل ہے، اور یہ 2 لقب کس لیے ہیں کہ کوئی اگر ادھر سے دیکھے تو حجت اللہ کہے، ادھر سے دیکھے تو آل رسول کہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ اگر اللہ کی طرف سے دیکھا گیا تو حجت اللہ، اور اگر پیغمبر کی طرف سے دیکھے گا تو آل رسول۔ کسی کو شرف حاصل نہیں جو پیغمبر اسلام کی اولاد کا حاصل، حجت اللہ۔ سوچ کر بہت کچھ آئے تھے کہ پڑھا جائے گا، لیکن وقت اتنی تیزی سے جاتا ہے کہ کہا نہیں جا سکتا کچھ بھی۔ اور جو ایام، یہ جو شب ہے، اس میں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ مصائب جناب سیدہ پڑھے جائیں، کہ خود بی بی نے بھی مرثیے پڑھے ہیں، اور ایسے مرثیے، وہ بی بی اتنی صابرہ جس کی انتہا نہیں، جناب سیدہ۔ کیسا کلیجہ جناب سیدہ کے دل میں تھا کہ اپنے زخم کو چھپانا اپنے شوہر سے آسان بات نہیں ہے، اور وہ بھی وہ شوہر کہ جو امام ہو، مشکل کشا ہو۔ ایک دن جناب سیدہ گھر میں تشریف فرما تھی کہ مولا علی بہار سے آ رہے تھے کہ جناب سیدہ یہ رونے کی آواز مولا کائنات کے کانوں میں گئی، مولا کائنات زمین پر گر گئے، اور مولا علی چیخے مار مار کے رونے لگے۔ جناب سیدہ نے جیسے ہی مولا علی کی آواز سنی، حسنین کو بھیجا، کہا اپنے بابا کو لے کر آؤ۔ تو جس طرح ایک چھوٹا بچہ اپنے گھٹنیوں کے بل چل کے آتا ہے، مولا کائنات اس طرح سے گھر میں تشریف لائے، اور جناب سیدہ کے سامنے جیسے ہی پہنچے، میں ایک گزارش کروں گا عظمی بھائی سے کہ لائٹوں کو بند کر دیا جائے، تاکہ جو بھی مصائب میں گریہ کرنا چاہتا ہے وہ دل کھول کر گریہ کر سکے، اور کسی کو بھی شرم نہ آئے۔ جناب سیدہ کے مصائب ایسے ہیں، شہادت ایسی ہے کہ اس میں جتنا گریہ کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ یہ وہ بی بی ہے کہ جو اپنے بیٹے کی مجلس میں ہر جگہ تشریف لے جاتی ہے، کہیں بھی فرش بچھے یہ بی بی وہاں پہنچ جاتی ہے، تشریف لے جاتی ہے۔ ہمیشہ آپ نے امام حسین کے غم کا پرسہ جناب سیدہ کو دیا ہے، لیکن آج ترتیب کو بدلنا ہوگا۔ آج جناب سیدہ کا پرسہ آپ کو حسین کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوگا۔ ہاں زاداران مظلوم کربلا، مولا کائنات جناب سیدہ کے سامنے آئے، کہا اے بیت رسول، علی کو برداشت نہیں ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اے بیت رسول، علی برداشت نہیں کر سکتا آپ کی آنکھوں میں آنسو۔ اے سیدہ، یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ ایک مرتبہ سیدہ کہتی ہے، اے علی، میری ماں ملکۃ العرب ہے، میری ماں اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی دولت لٹاتی تھی، اور یہ مدینے کی عورتیں اپنی جھولیاں بھر بھر کے جاتی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے علی، یہ مدینے کی عورتیں اپنے جھولیوں کو بھر کر جاتی تھی، ان کی جھولیاں بھر جاتی تھی، میری ماں کی سخاوت میں کمی نہیں آتی تھی۔ اے علی، میرے بابا کو گزرے اتنے دن ہو گئے، یہ مدینے کی عورتوں نے مجھے میرے بابا کا پرسہ بھی نہیں دیا۔ ایک مرتبہ علی
علی نے سر کو جھکایا، کہا اے بنت رسول آپ پرسے کی بات کر رہی ہیں، اے بنت رسول آپ کے پاس پرسے کے لیے فضہ موجود ہے، ام ایمن موجود ہے، اسما موجود ہے، حسنین موجود ہے، آپ کی بیٹیاں موجود ہیں پرسے کے لیے، لیکن ذرا اس علی کے دل سے پوچھئے کہ جب یہ علی مدینے میں نکلتا ہے تو کوئی سلام بھی نہیں کرتا، حتیٰ کہ اگر علی سلام کرے تو یہ مدینے کے لوگ سلام کا جواب نہیں دیتے۔ حضرات مظلوم کربلا، وہ دن بھی آیا کہ جناب سیدہ کا غصب کیا گیا، جناب سیدہ دربار میں گئی، دربار میں 12 گھنٹے رسول کی بیٹی کھڑی رہی، کسی مسلمان کو اتنی غیرت نہ آئی کہ کم سے کم یہ کہہ دے کہ اے بنت رسول ذرا تشریف رکھیے، یہ رسول کی اکلوتی بیٹی ہے، تشریف رکھیے۔ 12 گھنٹے جناب سیدہ دربار میں ملعون کے کھڑی رہی، حق تو نہیں ملا، لیکن جب واپس آ رہی تھی راستے میں ایک ملعون ملا، سیدہ سے سوال کیا اے سیدہ آپ حق مانگنے گئی تھی، کیا آپ کو آپ کا حق ملا؟ سیدہ نے کہا حق نہیں ملا۔ ملعون نے ایک تماچا مارا، میری شہزادی زمین پر گر گئی۔ حسنین یہ منظر دیکھ رہے تھے، حسنین کے دل میں یہ منظر ایسا اترا کہ میرا مولا کبھی اس گلی سے نہیں گیا جس گلی میں ماں کو تماشا مارا گیا تھا۔ حضرات مظلوم کربلا، سیدہ گھر میں تشریف لائی، 2 سال کی زینب ایک مرتبہ دروازے پر کھڑی تھی، اپنی ماں کو پورا سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، پاؤں دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا اے ماں کیا آپ کو دربار میں اماں بیٹھنے کے لیے نہیں کہا؟ کہا اے بیٹی تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا اے ماں آپ کے پیروں میں ورم پڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ بچی کو گلے سے لگایا، اے زینب سب سوال کرے میری بچی دربار کا، لیکن تو سوال نہ کرنا، آج تیری ماں صحابیوں کے دربار میں گئی تھی، کسی نے بیٹھنے کو نہ پوچھا، کل شام کا دربار ہوگا، شرابیوں کا مجمع ہوگا، منادی ندا دے رہا ہوگا، حاضہی زینب، حاضہی ام کلثوم۔ حضرات مظلوم کربلا، دن پہ دن گزر رہے ہیں، وہ شب بھی آئی کہ ایک مرتبہ شہزادی نے بچوں کو تیار کیا، مولا کائنات گھر میں تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد ایک منظر دیکھا کہ جو شہزادی بستر سے نہیں اٹھ سکتی تھی، آج وہ اٹھنے کے بعد سارے گھر کے کام انجام دے رہی ہیں، بچوں کو نہلایا، اپنے ہاتھوں سے کپڑے پہنائے، کھانا بنایا۔ ایک مرتبہ علی نے تڑپ کر پوچھا اے شہزادی آج کیا ماجرا ہے؟ آپ کی صحت تو کچھ ٹھیک معلوم ہوتی ہے۔ کہا اے علی میرے بابا میرے خواب میں آئے تھے، کہا اے بیٹی اب تم مجھ سے بہت جلد ملو گی۔ حضرات مظلوم کربلا، ادھر سے کیا شہزادی ایک مرتبہ اسما سے یہ کہہ کر گئی کہ اسما میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھ لینا تمہاری شہزادی زندہ ہے، تسبیح و تحلیل کی آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا تمہاری شہزادی دنیا سے گزر گئی۔ ایک مرتبہ اسما کان لگا کر سن رہی تھی، تسبیح و تحلیل کی آواز آنا ایک مرتبہ بند ہوئی، آواز دی اے بنت رسول، اے بنت رسول، اے شہزادی، کوئی جواب نہیں آیا۔ اسما نے دروازہ کھولا، چہرے سے چادر کو ہٹایا، کیا دیکھا شہزادی دو عالمیان اس دنیا سے کوچ کر گئی، بچے گھر میں تشریف لائے، وصیت کے مطابق کھانا پانی رکھا، بچوں نے کھانا نہیں کھایا۔ کہا اے اسما کیا تم نے کبھی بنا ماں کے کھانا کھاتے دیکھا ہے؟ ایک مرتبہ حجرے میں تشریف لائے، سر سے ننھے ننھے امامے اتارے، دوڑ کر بابا کے پاس گئے، اے بابا ماں دنیا سے گزر گئی۔ علی نے ایک
چیخ ماری اور گش کھا کر گرے۔ عزاداران مظلوم کربلا، جناب سیدہ کی وصیت کے مطابق غسل و کفن شب میں دیا گیا، رات کی تاریکی میں غسل و کفن دیا گیا، رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھانے کی وصیت تھی۔ ایک مرتبہ علی نے جنازے کو تیار کیا، جنازہ تیار ہوا، ادھر سے ایک ایک کر کے رخصت لینے کے لیے آ رہے ہیں بچے۔ امام حسن آئے، ماں سے رخصت ہوئے، جناب ام کلثوم آئی، ماں سے رخصت ہوئی، جناب زینب آئی، ماں سے رخصت ہوئی۔ حسین کونے میں کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ علی نے تڑپ کر کہا کہ اے حسین، اماں کا آخری دیدار نہ کرو گے؟ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں جب تک اماں نہ بلائیں گی یہ حسین نہیں آئے گا۔ دو بندے کفن ٹوٹے، کفن سے دونوں ہاتھ نمودار ہوئے۔ آجا میرے لال حسین، ماں کی آغوش میں آجا۔ بچے نے ماں کے سینے پہ سر رکھا، ایک مرتبہ بیٹھ کرنا شروع کیے۔ اے اماں، آج آپ نے بلایا، یہ حسین آ گیا۔ کل کربلا کے میدان میں یہ حسین آواز دے گا، اے اماں آئیے گا۔ آواز سیدہ آئی، اے حسین تم مدینہ چھوڑو گے، یہ ماں بقی کی ٹوٹی قبر چھوڑے گی۔ جہاں جہاں لال جائے گا وہاں وہاں یہ ماں بھی ساتھ جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضن بقضاء تسلیما لامر سیعلم الذین ظلموا ایامن قلبی انقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے چار معصومین علیہ السلام کا، کربلا کے شہداء غاسران کربلا کا، ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما۔ پروردگارہ چار معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جہاں جہاں بھی شان حیدر قرار ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ علماء حقہ کی حفاظت فرما، روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع کی جلد سے جلد تعمیر ہو جائے۔ جناب سیدہ کے دل کے سکون، یوسف زہرا حجت خدا کے ظہور میں تاج عطا فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ احمد کی چہیتی یہاں جھٹلائی گئی ہے، زہرا بھرے دربار میں بلوائی گئی ہے، زہرا ظالم نے ستم ڈھائے ہیں، حسنین کی ماں پر تحریر محمد کے ہوئے ٹکڑے یہاں پر، بی بی کی یہاں بات بھی جھٹلائی گئی ہے، زہرا بھرے دربار میں بلوائی گئی ہے، زہرا بھرے دربار میں بلوائی گئی ہے، جس کے لیے اٹھ جاتے تھے مسند سے پیمبر، جاتے ہی محمد کے اس بی بی کے اوپر ہے کون مصیبت جو نہیں
ڈھائی گئی ہے چلتا ہوا دروازہ تھا اور پہلوئے سہارا بھولے گی نہ بیزا دینا کنفس کا وہ درا رہ کے بہت کھائے یہ تڑ پائی گئی ہے ہو کیسے بیاں وہ محسن کی شہادت شہزادی کی اب ایک بھی نہیں پسل سلامت یہ دشمنی کیسی ہے جو دکھلائی گئی ہے سکھتے ہوئے سب رنجو علم مر گئی سہارا تابوت اٹھا رات کی تاریکی میں اس کا اور عالم غربت میں یہ دفنائی گئی ہے جائے کہاں ساری بیبیاں خیمہ جل گیا سر پہ نہیں کوئی صاحباں خیمہ جل گیا کر کے رہی تھی یہ کوئی بی بی سب کمائی کربلا میں لٹ گئی میری مارے گئے
چل بسے اکبر ہاں اے اب شبیر ہے زندہ نہ تو اصغر باقی نہیں کوئی مہربان جل گیا شور ماتم نالا فریاد بے بسی ہے بے کسی ہے اور ہے سجاد پیروں میں ہے اس کے بیڑیاں جل گیا سکینہ جس کے کانوں سے چھنے گوہر حال اس کا دیکھ کے رونے لگے پتھر گونجتی ہے اس کی سسکیاں جل گیا جھولے کی اٹھاتی تھی گراتی تھی بے کسی میں مادر اصغر یہ کہتی تھی جھولا جلا تیرا بے زبان جل